وہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ نورا کو تہامی کا یوں اگنور کرنا بہت برا لگ رہا تھا۔ جب سے واپسی ہوئی تھی دونوں نے ایک بار بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ غصے سے اٹھی اور جا کر فریش ہو کر آئی تو فون بج رہا تھا۔ نورا نے اسکرین پر نمبر دیکھا، خوشی سے مسکرا دیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اور تہامی؟ سب ٹھیک ہے بھابھی، کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ نورا نے بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ نورا، میں جو بتا رہی ہوں غور سے سنو۔ زمان کسی شہری اسلامی لڑکی کو ساتھ لے کر اسلام آباد نکلا تھا۔ مجھے شک تھا وہ کہیں تہامی کو بھابھی میں آپ کو رات کو کال کرتی ہوں، ابھی کچھ اہم کام ہے۔ عمران نے مسکرا کر بات ختم کی۔ انہوں نے وہ جتنا پریشان تھے تہامی سے بات کرنا چاہتے تھے، جانتی تھی جس طرح وہ اس کو اگنور کر رہا ہے کال ریسیو نہیں کرے گا۔ وہ جلدی سے نیچے آئی، شگفتہ سے اجازت لے کر اس کے پیچھے آفس چلی گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی، وہ فوری اتری اور اندر داخل ہوئی۔ فاخر اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سیدھا تہامی کے روم کی طرف لے گیا۔ ڈور پر جا کر رک گیا۔ لو اب تم خود اپنے شوہر کو حیران کرو، میں کافی کا کہہ کر آیا، پھر ملتے ہیں۔ فاخر چلا گیا اور نورا نے نوک کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ جو ہی اندر آئی سامنے اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ شوق بالکل نہیں ہوئی، بلکہ کہہ کے لگا کر ہنس دی۔ او تو یہ کام ہو رہا ہے، میں فین ہو گئی ہوں تہامی آپ کی، کس طرح آپ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، واہ تانیہ۔ سینش اپنی کرسی سے اٹھی اور جانے کو مڑی مگر سامنے نورا آ گئی۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا، تہامی کو تمہارے ساتھ چاہیے، جس کو جانا چاہیے وہ میں ہوں۔ نورا نے دکھی نظروں سے تہامی کو دیکھا تھا، وہ بالکل چپ تھا۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی مڑ گئی، مگر پھر نہ چاہتے مڑی اور سامنے کھڑی سائرش کے منہ پر ایک چماٹ دے ماری۔ تم جیسے گھٹیا عورت شاید ہی کوئی ہو۔ نورا نے جس غصے سے کہا تھا تہامی فوری درمیان میں آ گیا۔ نورا پھر کیا نورا، کہ پھر غلط سمجھ رہی ہو؟ تہامی آج میری نظروں سے نہیں میرے دل سے گر چکے ہو۔ سائرش تمہیں چیک مل چکا ہے، سو پلیز جاؤ اب یہاں سے۔ تہامی کی بات سن کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں چیک واپس ٹیبل پر چھوڑ گئی تھی۔ میرا یقین ہے مجھ پر؟ تہامی نے اس کا کندھا پکڑ کے اپنی طرف کیا تھا۔ یہ سب کر کے پوچھ رہے ہو؟ اور کس چیز کا چیک بانٹ رہے ہو؟ ایسے میں کیا دے دیا ہے اس نے؟ تہامی، اگر اسی کو چاہتے ہو تو آزاد ہو، بالکل آزاد ہو۔ مجھے اس قید سے، اس کٹن زدہ رشتے سے آزاد کر دو۔ میں ایسے نہیں چل سکتی، میں یہ دیکھ نہیں سکتی۔ وہ چیخ کر بولی۔ ایک تو تم ہر وقت مس جج کرتی ہو نورا، اور چھوڑنے کے بعد پاگل ہو گئی ہو۔ تم کیا بول رہی ہو؟ یہاں بیٹھو۔ تہامی کا بازو پکڑ کر اس کو بائیں طرف صوفے پر لے گیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید اب یہاں میں ہے۔ نورا نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے کہا، میں چیزیں جتنا ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ نورا، آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، اور سہرش تو کوئی سی نہیں ہے۔ اب وہ میرے دل و دماغ میں کسی جگہ پر نہیں ہے۔ تہامی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا، اتنے میں باہر سے اس کی سیکرٹری آ گئی۔ سر آپ کی میٹنگ ہے، تاشا پلیز کینسل کر دو، سب فاخر بھائی کو بتا دو اور روم میں کسی کو مت آنے دینا۔ نورا نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، اپنا بیگ پکڑے اور جانے کو اٹھی۔ آگے بھی تہامی نے اس کو روک کر دروازے کو لاک لگا دیا تھا۔ بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی ہو تم، میری بات سنو، تہامی نے پیار سے کہا تھا۔ جو جتنا میں دیکھ چکی ہوں تہامی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ نورا نے دو ٹوک کہا تھا، وہ اس کی آنکھوں سے سنجیدگی دیکھ رہا تھا۔ نورا، جلد بازی مت کرو، پہلے اگر مجھے زمان کے ساتھ یوں دیکھتے تو کیا کرتے؟ نورا نے آنسوں سے بڑی آنکھیں لے کر کہا۔ وہ فوری کھڑا ہو گیا۔ بولی، کیا کرتے تم؟ تہامی نے جس سختی سے اس کا بازو پکڑا تھا وہ ہنس دی۔ اپنی باری غیرت یاد آ جاتی ہے، اور خود میرے سامنے، میری نظروں کے سامنے روز اس سے ملتے ہو۔ تہامی، میں نے کیا سمجھا تھا، کیا نکلی ہو، اور میں اب کسی صورت آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں اپنی مما کی گھر جا رہی ہوں۔ نورا نے واپس اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے کے لاک کھول کر چلی گئی۔ نورا، تہامی اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ میرے ساتھ چلو تم۔ اس کا ہاتھ پکڑے اس نے اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھایا تھا اور لاک کر کے گاڑی وہاں سے نکال لی۔ گھنٹے بعد وہ ایک گھر کے سامنے رکھے تھے۔ تہامی نے پاکٹ سے چابی نکالی اور گیٹ کھولا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر آ گیا۔ نورا کے لیے یہ جگہ نہیں تھی۔ کہاں لائے ہو؟ تمہارے گھر، تمہارے لیے خریدا ہے میں نے یہ گھر۔ تہامی نے حال کے درمیان میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور غصے سے بولا، تمہیں ہر چیز کا فوری ریئیکٹ کرنا ہے، بنا سمجھے بنا جانے۔ ہاں میں دے رہا تھا سہرش کو پیسے، مگر سچ بولنے کے، نہ کہ کسی اور تم جانتی ہو اس گاڑی میں کون تھا جو تمہیں اغوا کرنے والا تھا اور جس نے مجھ پر وار کیا؟ وہ زمان تھا نورا، تمہارا کزن زمان۔ سہرش کو سچ بولنے کا کہا تھا تاکہ وہ پولیس کی تفتیش سے بچ سکے، ورنہ وہ بھی اس سب میں آئے گی، اور وہ ڈر سے سب سچ ثبوت کے ساتھ بول گئی۔ وہ رقم، وہ چیک اس لیے تھا، وہ باہر جا رہی ہے۔ تہامی نے اسے غصے میں کہا تھا۔ نورا حیران ہو کر اس کو سن رہی تھی۔ زمان نے؟ ہاں زمان نے، وہ چاہتا ہے تمہیں، اور تم شاید اسی وجہ سے مجھے چھوڑ رہی ہو، وہ بھی تب جب مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ نورا نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ جو سننا چاہتی تھی وہ بول رہا تھا، وہ اندر تک خوش تھی، پر اس کی وجہ سے نہیں۔ تہامی، آپ ایسے کیسے؟ نورا کی گال پر پھر آنسو آ گئے۔
تو اور کیا، میں تمہارے ساتھ فیملی شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ گھر تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے ہے نورا، پر اب جب تم وہ سوچ لیا ہے تو ویسا ہی ہوگا۔ میں ایک بار تم سے زبردستی کر چکا ہوں، اب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تمہیں تمہاری ماما کے ہاتھ چھوڑا ہوگا۔ اسلام آباد والی رات کا سوچ کر وہ اتنا سب بول گیا، نورا کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو۔ اس کے چھوڑنے والی بات پر وہ کھڑی کھڑی زمین پر گر گئی۔ ڈاکٹر سب ٹھیک ہے؟ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تو تہامی نے پریشانی سے پوچھا۔ جی مسٹر تہامی، بس آپ کی وائف کی کمزوری اور بی پی لو ہونے سے چکر آیا، آپ گھر لے جا سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اوکے ڈاکٹر شکریہ۔ راستے میں بھی وہ روتی رہی۔ بس کرو، اور کتنا رونا ہے؟ مجھے اب گھر سے بھی نکالنا ہے، پہلے ہی دل نظروں اور کہاں سے نکال چکی ہو، تہامی نے مستی میں کہا، مگر نونا کے پاس جواب نہیں تھا سوائے چپ اور رونے کے۔ مگر مجھے گھر نہیں جانا، وہ ہولے سے بولی۔ کہاں جانا ہے پھر؟ آپ کے ساتھ، وہ روتے ہوئے بولی۔ تہامی نے مشکل سے ہنسی روکی۔ میرے ساتھ تو رہنا نہیں ہے نا، تو اب تم اپنی ماما کے ہاں ہی رہو گی۔ بس گھر سے کچھ سامان لے لو، باقی میں ابھی چھوڑ کر آؤں گا تمہیں۔ روز روز پتہ نہیں کہاں سے گرنا باقی ہے مجھے نورا، وہ سب سمجھ آتا ہے تمہیں، بس یہ سمجھ نہیں آ سکا۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا تھا۔ گھر آ کر وہ سیدھا روم میں چلا گیا تھا۔ نورا کو روتا دیکھ شانزی نے اس کو پکڑ لیا، وہ اس کے کندھے لگ کر بہت روئی۔ کیا ہوا ہے پاگل، کیوں رو رہی ہو؟ تہامی نے کچھ کہا ہے؟ بھابھی وہ مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ نورا کی بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ نورا ایسا کچھ نہیں ہونے والا، رونا بند کرو۔ شانزی کی بات شگفتہ نے سن لی۔ وہ سیدھا تہامی کے روم میں پہنچ کر اس کی کلاس لگ گئی۔ بدلے میں تہامی نے شگفتہ کو ساری بات بتا دی۔ بیٹا جو بھی کرو مگر اس کو چپ کرواؤ، جا کر رو رو کر اس کے نیمان ہو جانا ہے۔ چلو لڑائی اپنی جگہ، مگر وہ بیوی ہے تمہاری، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، شگفتہ نے پیار سے کہا۔ تہامی نے سر ہلایا، اس سے پہلے نیچے پہنچ گیا۔ نورا شانزی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی تھی۔ ابھی تک ادھر ہو؟ تہامی کی آواز پر نورا نے شانزی کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ شگفتہ کو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی، اور پھر اس نے بدل دیا تہامی کو۔ جو شگفتہ کرنا چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ بھابھی میں اپنی بیوی سے بات کر لوں؟ ہاں کر لو بھائی، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ شانزی ہنس کر اٹھی۔ اچھا بھابھی، کھانا تو میرے روم میں بیچ دی، میڈم کا بی پی لو ہے، ورنہ کل 100 گھنٹے میں مجھے پکڑ لینا، ان کی بیٹی کا خیال نہیں رکھا، ذرا جلدی، اس کے بعد ہمیں جانا ہے۔ تہامی کہہ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر ایک بیگ اور کچھ کپڑے تھے۔ نورا کا رو رو کر ویسے ہی برا حال تھا۔ تہامی اس کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھائی کھانا، ناظمہ نے آواز دی اور وہ اندر آ گئی۔ کھانا رکھ کر چلی گئی۔ تہامی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور نورا کو بھی ساتھ بٹھا لیا، اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر وہ اس کو کھلا رہا تھا۔ اب اگر تم نے رونا بند اور کھانا شروع نہ کیا تو پھر مزید لڑائی ہو سکتی ہے، اس لیے اگر یہاں رہنا ہے تو کھانا کھانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر نورا کچھ نارمل ہوئی۔ چند دیکھنے والے بعد اس کو وامٹنگ شروع ہو گئی۔ تہامی نے میڈیسن دے کر اس کو لٹا دیا تھا، مگر وہ جس قدر پریشان تھی وہ جانتا تھا، سو اپنے سارے کام وہ چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ نورا نے اس کے ہاتھ میں گوتی سے پکڑا ہوا تھا۔ اب سو جاؤ، میں یہاں نہیں ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ تہامی نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دی۔ نورا نے آنکھیں بند کر لی۔ پاگل لڑکی، اس نے مسکرا کر کہا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ سیریس پولیس کے ڈر اور تہامی کے وکیل سے باتوں کی وجہ سے ڈر گئی تھی۔ وہ جتنے پیسے ملے لے کر فرانس نکل گئی۔ اس بات کی خبر زمانے کو بعد میں ہوئی۔ اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، ہر راستہ بند تھا۔ وہ بنا کسی خوف کے سب کرنا چاہتا تھا۔ تم اگر میری نہیں تو میں کسی اور کے بھی قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ نورا، تم تہامی کو اپنا آپ سونپ دو، یہ مجھے قبول نہیں، تم میری ہو۔ زمان نے سگریٹ ہونٹوں سے لگائی اور آنکھ صاف کی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے خلاف سارے ثبوت تہامی پاس ہیں، مگر اب وہ جو کرنے والا تھا ان سے ان تینوں کی زندگی میں طوفان آنے والا تھا۔ رات کی کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، وہ تہامی کی باہوں میں تھی، اپنی گرد اس کا جال اسے پرسکون کرنے کو کافی تھا۔ نورا نے اٹھنا چاہا مگر وہ اٹھ گیا۔ ایسے ہی رہو اور سو جاؤ، تہامی نے جمائی لی اور سر سیدھا ہوا اور مسکرا کر ویسے ہی پاس لیٹ گئی۔ تہامی، آپ مجھے بتا سکتے تھے کہ آپ مجھے، وہ کہتے رک گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی، وہ واپس سو گیا تھا۔ بات پوری کروں، کیا بتاتا؟ اس نے آنکھیں بند کیے کہا۔ کچھ نہیں، وہ کہتے ہوئے چپ ہو گئی۔ ایک تو تم اور تمہارے وہم نورا، تمہیں تو محسوس ہو جانا چاہیے تھا یہ سب۔ وہ کمر بدل کر اب اس کے چہرے کے پاس اٹھا۔ ہاں، مجھے تم سے محبت اچانک ہو گئی، عادت سی۔ جب تم رہنے گئی تھی اپنی ماما کے ہاں تب کبھی محسوس ہوئی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب محبت ہے۔ اگر بابی میری مدد نہ کرتی اور پھر اسلام آباد جا کر میں تمہیں اپنا ماضی بتانا چاہتا تھا، مگر ایسے نہیں جیسے تم سمجھے، اور وہ سب بھی ہو گیا۔ تہامی نے سنجیدہ ہوتے بات شوخی کی طرف موڑ لی اور نورا کا رنگ اڑ گیا۔ اور پھر تمہارا مجھے چھوڑنے کا کہنا، مطلب اتنا آسان ہے؟ میں تم سے دل کی بات کہنے والا تھا اور تم مجھے چھوڑنے کے پلان بنا رہی تھی۔ تہامی کی شکوہ پر وہ شرمندہ ہوئی۔ تو آپ مجھے کب بتانے والے تھے؟ آپ کی وجہ سے مجھے شک ہو، کوئی بھی عورت اپنا شوہر کسی اور عورت کے کتنا پاس، اتنا جتنا اب وہ تمہارے، وہ بالکل اس کے اوپر حاوی ہوتے ہوئے بولا۔ اتنا ہونے کا سوچنا بھی تو قتل کر دوں گی۔
اس کا بھی اور آپ کا بھی۔ اور کیا کہہ رہی تھی، زبردست تھی۔ تاہمی آپ کو وہ سب راستی آنکھوں کی شو کی بام پہ تھی تو مسکرا دی۔ بات مکمل کرو، تاہمی نے اس کے والدین کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ مکمل ہی تو کر دیا ہے۔ اپنے بازوؤں کو اس کی گردن کے گرد حائل کیے وہ اعتماد سے بولی تھی۔ جی تو ویورز، ملتے ہیں کل لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔